اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم۔ اے ڈارک نیوز کے ساتھ میں ہوں آفتاب اقبال، اور آج ربیع الاول کے خصوصی ویلاگ ہمارے آقا کا 14واں پروگرام۔ مکے کے بہت سے افراد نے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جب اعلانیہ تبلیغ کے اثرات قریش نے دیکھے تو انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی، اور انہوں نے حضرت ابو طالب پر دباؤ بڑھایا کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ تبلیغ سے باز آ جائیں۔ قریش کا ظلم و ستم بڑھا تو مسلمانوں کے ایک گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس ہجرت میں 11 خواتین اور 40 مرد تھے۔ یہ ہجرت رجب کے مہینے میں کی گئی، اور یہ پہلی ہجرت اسے ہجرت اولیٰ کہتے ہیں۔ یہ ہجرت مسلمانوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے کے بعد کی تھی۔ جب قریش کا ظلم و ستم مزید بڑھا تو مسلمانوں کے ایک اور گروہ نے ہجرت کی، اور یہ مسلمانوں کی دوسری ہجرت تھی۔ اس ہجرت میں 82 مرد اور 8 عورتیں شامل تھیں۔ اسلام کی خوشبو چارسو پھیلی تو اکابرین قریش بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قدم پر توہین کی جائے گی۔ چنانچہ اس کام کے لیے انہوں نے 3 شعراء، جن میں ابو سفیان بن حارث، عمر بن عاص اور عبداللہ بن زابر شامل تھے، ان کی خدمات حاصل کی۔ یہ شعراء آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حد تک امیز شاعری کرتے تھے اور اسے ہر جگہ پڑھتے تھے۔ مسلمان حت المقدور اس کا جواب دیتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی چیز کو اپنی راہ کی رکاوٹ نہیں بنایا، اور اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ اسی اثناء میں بعض اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی رسالت اور نبوت کی صداقت کے کچھ ثبوت اور معجزات مانگ لیے۔ آپ سے کہا کہ صفا مروہ کی پہاڑیاں سونا بن جائیں، وہی کتابت شدہ نازل ہو، جبریل علیہ السلام ہمارے سامنے آپ کے ساتھ گفتگو کریں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردوں کو زندہ کریں، مکہ کے ارد گرد سے پہاڑ اٹھا لیے جائیں تاکہ تازہ آب و ہوا ملے، مکہ کے چاروں اطراف سے چشمے پھوٹنے لگیں اور ان کا پانی آب زمزم سے بھی زیادہ خوشگوار ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمائش کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے روزانہ کا بھاؤ ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے کاروبار میں ترقی ہو۔ ان ساری باتوں کے جواب میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 نازل ہوئی۔ جب مشرکین کو مثبت جواب نہ ملا تو انہوں نے مختلف وفود کے ذریعے حضرت ابو طالب پر دباؤ مزید بڑھا دیا۔ حضرت ابو طالب سے پہلے وفد نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو تبلیغ سے روکیں یا آپ رستے سے ہٹ جائیں، ہم ان سے خود نمٹ لیں گے۔ حضرت ابو طالب نے مناسب جواب دے کر انہیں رخصت کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرا وفد ایک نوخیز خوبصورت لڑکا عمار بن ولید بن مغیرہ لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت ابو طالب کو کہا کہ آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت ابو طالب نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک اور وفد حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور سختی سے کہا کہ اگر اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ سے باز نہ آئے تو پھر جنگ ہوگی۔ حضرت ابو طالب نے تمام باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں تو میں اپنے کام سے نہیں ہٹوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقلال دیکھ کر حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر جگہ ساتھ دینے کا عزم کیا، اور اپنے جواب سے بنو ہاشم
اور بنو عبد المطلب کو آگاہ کر دیا۔ ربیع الاول کا خصوصی ویلاگ ہمارے آقا آپ نے سنا۔ آج اس سلسلے کا 14واں پروگرام پیش کیا گیا۔ اے ڈاٹ نیوز کے ساتھ آفتاب اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔